شاید اسی وجہ سے ان بھائیوں نے یہ پروگرام رکھا ہے، اور ان میں سے کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت یا ان کے فضائل، مناقب، کچھ بھی کہہ لیجیے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر لوگوں کے بڑے احسانات ہیں، سب سے زیادہ احسانات ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، بوڑھے آدمی، سب سے زیادہ احسانات ابو بکر کے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر میں کسی کو دوست بنانا ہوتا، خلیل بناتا، تو ابو بکر کو بناتا۔ مجھے تو اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے ایک واقعہ میرے استاد محترم بیان کیا کرتے تھے کہ جب لوگوں نے تنگ کیا دعوت کی وجہ سے، آپ نے ارادہ کیا کہ علاقہ ہی چھوڑ کر چلا جاؤں۔ ابن دغنا ایک شخص تھا کافر، اس نے آپ کو پناہ دے دی کہ آپ مکہ سے نہ جائیں، واپس آ جائیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ایک اس کافر کے گھر میں ایک جگہ نماز پڑھنے کے لیے بنا لی، مصلی بچھا لیا، وہاں بیٹھ کر قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ جب اللہ سے رابطہ ہوتا تو آواز ویسے ہی بلند ہو جاتی۔ رات کی تاریکی میں قرآن پڑھنا، اور پھر ابو بکر کا پڑھنا رضی اللہ عنہ، پھر کفار کا سننا۔ آج ایک، کل دو، پرسوں تین، لوگ جمع ہونے لگے، عورتیں آنے لگی، دعوت پھیلنے لگی۔ لوگ جمع ہو کر ابن دغنا کے پاس آئے، کہا کہ تو مسلمان ہو گئے؟ کہا نہیں، میں مسلمان میں تو نہیں ہوں۔ کہا اسے منع کر، ہمارے تو گھروں میں فساد پڑتا ہے کہ یہ قرآن نہ پڑھے۔ اب وہ سردار آدمی تھا، اس نے پناہ دی ہوئی تھی، اس نے آ کر ابو بکر کو کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قرآن پڑھو، میں نے پناہ دے رکھی ہے لیکن آہستہ پڑھو، اپنے حد تک دعوت کو۔ ابو بکر کہتے ہیں ابن دغنا، جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو قرآن کا سرور مجھے خبر ہی نہیں ہوتی، میری آواز بلند ہو جاتی، میرا تو رب سے رابطہ ہو جاتا ہے۔ اگر تجھے اس قرآن کے اونچے پڑھنے سے تکلیف ہوتی ہے، یہ اپنی پناہ پکڑ، مجھے اللہ ہی کافی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تو واقعات احادیث میں بہت زیادہ ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بیماری میں آپ فوت ہوئے، اس میں کہا کہ ابو بکر اور عبد الرحمن کو بلا لاؤ۔ بلایا گیا اور کہا کہ میں تحریر لکھ دیتا ہوں کہ کسی کے دل میں کوئی کہ پیغمبر فوت ہوں گے تو شاید میرا نمبر لگ جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا کہ اللہ مسلمان بلایا گیا اور کہا کہ میں تحریر لکھ دیتا ہوں کہ کسی کے دل میں کوئی کہ پیغمبر فوت ہوں گے تو شاید میرا نمبر لگ جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا کہ اللہ مسلمان اور اس کا رسول ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو قبول ہی نہیں کر سکتے، کسی بات پر تیار ہی نہیں ہوں گے کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور مصلی پر۔ صحیح بخاری میں فجر پر درس دیتا ہوں، اس میں ایک حدیث تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے اور ان سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ بلال نے کہہ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہنچ پائے نماز پڑھانے، آپ نے نماز شروع کر دی۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نماز میں اتنے مشغول ہوتے انہیں کوئی پرواہ نہ ہوتی. جب اللہ کے پیغمبر آئے نماز کھڑی تھی امام ابو بکر. لوگوں نے اس وقت تک مسئلہ یہ معلوم نہیں تھا کہ پیچھے سے سبحان اللہ کہنا چاہیے. ہاتھ پر ہاتھ مارا کہ ابو بکر کو خبر ہو. ابو بکر کو تو پتہ ہی کوئی نہیں رضی اللہ تعالی. وہ تو اپنے قرآن پڑھنے میں مصروف ہے. خبر تو ہمیں ہوتی ہے کہ کتنی دکانوں کا حساب ہو گیا, سائٹ پر کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے, جوتی کس کی اٹھائی جا رہی ہے, ہمیں خبر ہوتی ہے. اپنی جوتی کی ہم خود پہرا دے رہے ہوتے ہیں. جب بہت شور ہوا تو ابو بکر متوجہ ہوئے, اتنا نماز میں مشغول. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا, ابو بکر پڑھا نماز. اللہ کیا عظمت ہے. کہا نماز پڑھاؤ. آپ نے اسی وقت نماز میں ہاتھ اٹھا کر الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کیا. پیچھے ہٹائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام بن گئے, سلام پھر گیا, نماز ختم ہو گئی. آپ نے پوچھا ابو بکر میں نے جو کہا تھا نماز پڑھا. کہا اللہ کے پیغمبر ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ جرأت نہیں کہ نبی کے سامنے کھڑا ہو کر نبی کے امام بن. آج مسلمانوں کی بڑی جرأت ہے, نبی کی حدیث پر جو چاہے کرتے ہیں. پیغمبر کہہ رہے ہیں کھڑا رہو. اسی مرض الموت میں ایک اور حدیث آتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, عائشہ صدیقہ بار بار کہتی ہیں اللہ کے پیغمبر ابو بکر بڑے نرم دل ہے میرا ابا. اور دل میں یہ خیال تھا عائشہ کے کہ لوگ کہیں گے انتظار میں تھے کہ نبی فوت اور مصلی پر قبضہ. دل میں یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی. عمر کو کہو کہ نماز پڑھائے, عمر کو کہو نماز پڑھائے. آپ بار بار کہتے ہیں نہیں ابو بکر کو کہو. اور آپ نے فرمایا تم یوسف والیہ ہو, اللہ اور اس کا رسول اور مومن ابو بکر کے علاوہ کسی کو برداشت نہیں کہ نمبر ابو بکر کا صدیق رضی اللہ تعالی. یہی ذکر اس حدیث میں بھی آتا ہے. جبیر بن مطعم یا جبیر بن مطعم بیان کرتے ہیں ایک عورت آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات پوچھتی ہے, مسئلہ پوچھتی ہے. آپ نے فرمایا دوبارہ آ جانا, دوبارہ چکر لگا لیں. اب اس مومنہ کا ایمان دیکھیے. کہا اللہ کے پیغمبر دوبارہ جب میں آؤں اور آپ نہ ہو مطلب کیا کہ آپ فوت ہو جائیں. اس عورت کا ایمان تھا کہ نبی نے فوت ہونا ہے. آج کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں نبی وہاں بھی زندہ ہے, نبی یہاں بھی زندہ ہے, وہاں بھی موجود ہے, یہاں بھی موجود ہے. اللہ کے پیغمبر اگر آپ نہ ہو تو پھر کیا کروں گی؟ آپ کو نہ پاؤں گا, مراد کیا کہ آپ فوت ہو جائیں. فرمایا اگر مجھے نہ پائے تو ابو بکر کے پاس آ جانا, ابو بکر کے پاس آ جانا بس. کہ میرے بعد اگر کسی کی عظمت اللہ کے ہاں تو وہ باقیوں کی بھی ہے, لیکن سب سے ٹاپ پر درجات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ خلیفہ اول میرے بعد کون ہوگا؟ ابو بکر. ورنہ کہہ دیتے میرے علی کے پاس آ جانا, میرا بھائی ہے, خلافت کا حقدار ہے, یا عمر کے پاس آ جانا, یا عثمان ہے, داماد ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے. فرمایا اگر مجھے نہ پائے تو ابو بکر سے آ کر ملاقات کرنا, جو تیرا مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا. الفاظ یہی ہے کہ میں نہ مجھے نہ پائے تو پھر ابو بکر کے پاس اس سے آ کر ملاقات کرنا.